لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج 18 جمادی الثانیہ شہادت کی تاریخ ہے شہید ثالث رضوان اللہ تعالی علیہ کی، جن کا ہمارے ہندوستان پر خاص کر کے اور تشیع پر عام طور سے بہت بڑا احسان ہے۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم شہید قاضی نور اللہ شوستری اور بزرگان خاندان ابقات کے جن کی کوششوں سے ان کی قبر مبارک دریافت ہوئی، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں۔ اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان لا تنظیم اللہ قاضی نور اللهم صل على محمد وآل میرے سامنے کئی موضوعات تھے کہ جس پر گفتگو ہو سکتی تھی۔ ایک تو خود شہید کے متعلق بات ہو سکتی تھی، جنرلی طور پر علم اور علماء سے متعلق گفتگو ہو سکتی تھی، عنوان یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ مہینہ بی بی کی شہادت اور ولادت کا مہینہ ہے، اور کل شب ولادت ہے، پرسوں ولادت کی تاریخ ہے، اور شاید شہید کو بھی یہ زیادہ پسند ہو کہ ان کی جد ماجدہ کا تذکرہ کیا جائے۔ میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، یعنی جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں اور سیدہ رہیں گی۔ دیکھیے ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے، نہ ہماری عبادتوں میں کوئی دم ہے۔ یہ جتنے لوگ ہم لوگ ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ نیسم رضوی صاحب، یا جتنے لوگ ہیں یہاں، ہم لوگ پوری زندگی میں سوچ کے اپنی بتا دیں 2 رکعت نماز ایسی
کہ جس میں اللہ کے علاوہ نیت سے لے کے سلام تک کوئی خیال نہ آیا؟ ہمارے پاس تو 2 رکعت نماز بھی نہیں ہے قاعدے کی، اسی لیے قرآن کا ساری چیزیں تو نماز میں یاد آتی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل، اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. تو یہ ہماری نماز کا حال ہے. قرآن کا ہے، ثواب تو بہت ہے قرآن کی تلاوت کا. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں، فرشتوں کے لیے وہ گھر اسی طرح چمکتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن پلٹ کے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی قرأت کرنے والے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر ایسا کیسے قرآن کے ایک ایک حرف کا ثواب ہے، ایک ایک آیت کا ثواب ہے. کا 2 دنا 4 سامنے کی بات ہے. قرآن جو کہتا ہے اس پر ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو چاہے جتنی تلاوت کریں. مثلا قرآن کہتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب اگر کوئی ذکر اہل بیت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں سب کیا ہر وقت علی علی لگائے ہو، تو اب قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یا آپ جھوم جھوم کے پڑھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور جناب فاطمہ کی عصمت کا عقیدہ نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تو بات بالکل 2 دنا 4 والی ہے. تو سمجھ میں آ گیا نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے نہ جب تک انسان اپنی اوقات نہیں سمجھے گا اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گا. ہماری حیثیت یہ ہے، ہماری اوقات یہ ہے. اب آئیے اس حدیث کو پورا کرتا ہوں. مگر پیغمبر، ہماری نماز سمجھ میں آ گئی نا، ہماری تلاوت کا حال سمجھ میں آ گیا. نبی نے فرمایا مگر فاطمہ وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں. وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے فرشتے مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. فاطمہ، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا. یوں تو صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کل چونکہ شب ولادت ہے تو اب آئیے بی بی کی ولادت کیسے ہوئی اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرتے ہیں. صلوات ایک صحابی ہیں امام جعفر صادق سلام نام ہے ان کا، جناب مفضل ابن عمر رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ. جناب مفضل ابن عمر نے ایک دن امام سے عرض کیا مولا کیف کان ولادت فاطمہ، مولا ذرا بیان فرمائیے کہ صدیقہ طاہرہ کی ولادت کی کیفیت کیا تھی. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نعم بیٹھیے. مطلب یہ ہے شاید کہ جب چھیڑا ہے تو پھر سن ہی لیجئے. صلوات محمد کیف کان ولادت. دیکھیے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں پھر اس روایت کو نقل کرتا ہوں. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بڑا کوئی وہاں بزنس مین اس زمانے میں نہیں تھا. جو فطرت ہے، فرض کیجئے میں کسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، 8-10 ایکڑ زمین میرے پاس ہے تو اس کی کوئی اوقات نہیں اس زمانے میں. وہیں پڑوس کے گاؤں میں کوئی اور آدمی جس کے پاس 100 ایکڑ ہے اور اس کے ایک ہی لڑکی ہے، تو ہم یہ سوچیں گے کہ 10 تو میری ہے، اگر میرے لڑکے کی شادی اس سے ہو جاتی غور کرو تو مل کے 110 ہو جاتا تو پھر ہم ہی ہم ہیں. تو ہلکے پھلکوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھیں.
لیکن جن کا تھوڑا بہت ٹرن اوور ہے تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ اتنا تو ہمارا ہے یہ مثلاً 50 لاکھ کا، اگر ہماری شادی خدیجہ سے ہو جاتی تو کچھ ہمارا اور کچھ خدیجہ کا ملا کر کے پھر ہم ہوتے، چھوٹے موٹوں کی تو اوقات نہیں ہے کہ ادھر دیکھ لیں، تو اب ڈائریکٹ جا بھی نہیں سکتے. تو ڈاکٹر صاحب کیا نام تھا آپ کا؟ تو ہادی حسن صاحب کے پاس آئے کہ بھائی ذرا اپنی بیوی کو بھیجو بات کریں. اب روایت میں تو نہیں ہے لیکن دماغ یہ کہتا ہے عقل کی شاید کچھ یہ بھی آفر ہوا ہو کہ بھائی جگاڑ کروا دو تو ہم تم کو کچھ سمجھ لیں گے. وہ کہیں صاحب جو ہادی حسن صاحب کی بیوی اپنا سموں لے کے واپس آ گئی. تمہارا کیا نام ہے؟ شاداب. کی سے کہا کسی نے کچھ ان سے یار ذرا اپنی بیوی کو بھیجو، یار نیسم بھائی ذرا اپنی، وہ سب کا انکار. ادھر پیغمبر کی طرف سے پیغام گیا نہیں، الٹا ادھر سے پیغام آیا. تو اب بتائیے تپن تو ہوگی نا. بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام فرماتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ سے پیغمبر نے شادی کر لی، اجرت ہو نسوت مکہ، ساری مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا. اب بائیکاٹ کی وجہ سمجھ رہے ہیں نا، ابھی اور آگے جملہ آئے گا سمجھ میں آئے گا. حجرت ہا نسوت مکہ، سب نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا. نہ ملنے جاتی تھی، نہ سلام کرتی تھی. اگر کوئی باہر کی بھی لیڈی آ کے ملے طرف، دوسروں کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پورے شہر میں ایسی خاتون جس کا سب نے بائیکاٹ کر رکھا ہو، ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ شہزادی کو جناب خدیجہ کو اپنا کوئی غم نہیں تھا. کانا ہمہا و جزرہا حضرا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا ٹینشن رسول اللہ کا تھا. اب سمجھے آپ کے مدینے میں 9 ازواج کے باوجود مستقل خدیجہ کو کیوں یاد رکھتے تھے؟ صلوات محمد. تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ فلما حملت بفاطمہ. اب وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بھی گفتگو کی ضرورت ہے کہ کیا اہتمام اللہ نے برتا ہے نور فاطمہ کو رحم خدیجہ میں منتقل کرنے کا، لیکن وقت نہیں ہے، سامنے اذان ہے. فلما حملت بفاطمہ، جب نور فاطمہ رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا تو اب عالم یہ تھا کہ کانت تحدثها من بطنها وتصبرها، جناب فاطمہ شکم مادر سے، ماں سے گفتگو کرتی تھی اور ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اور جناب خدیجہ نے اس کو حتیٰ پیغمبر سے بھی نہیں بتایا. دیکھیے آج کا عالم یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ فرض کیجئے آپ کے یہاں گئے ہم، ٹھنڈک کا زمانہ، کنٹوپ لگا رکھا ہے اور وہ آج کل وہ آتا ہے کیا بلوٹوتھ کان میں لگا ہوا ہے اور موبائل کہیں رکھا ہے یا جیب میں ہے. میں پہنچا یہ اکیلے کمرے میں، نہیں آپ 2 خوراک کھائیے انشاءاللہ تیسرے دن سے فائدہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں نا آپ ٹینشن مت. تو مجھ کو کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ یہ کھسک گئے ہیں، یہ کریک ہو گئے ہیں، یہ اکیلے کمرے میں کوئی نہیں ہے، کس سے بات کر رہے ہیں. ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہاں بلوٹوتھ لگا ہوا ہے، موبائل رکھا ہوا ہے کسی. لیکن 1400 برس پہلے اگر کمرے میں کوئی اکیلے خاتون اور بات کر رہی ہو تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک دن ہوا یہ کہ ماں بیٹی بات کر رہی تھی، تب تک رسول اللہ آ گئے. دیکھا خدیجہ بات کر رہے ہیں، کمرے میں کوئی ہے نہیں. فرمایا من تحدثین یا خدیجہ، خدیجہ کس سے بات کر رہی ہے؟ فرمایا الجنین الذی فی بطن، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. حضرت نے فرمایا ھذا جبرائیل، ابھی تازہ جسٹ جبرائیل یبشرنی یا یخبرنی، مجھے بشارت دے کے گئے ہیں انہا انسا، یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے. وانہا النسل الطاہرہ المیمونہ، اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے. وسیجعل اللہ نسلی منہا، اور ان قریب خدا میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا. وجعلہم خلفاءہ فی ارضہ،
بعد انقضاء وحی، اور جب وحی کا سلسلہ رک جائے گا تو اسی کے بچوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرے گا۔ یہ ساری خوشخبریاں سنا کے پیغمبر چلے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ماں بیٹی سے بات کر رہی ہے صبر، الی ان حضرت ولادتہا، یہاں تک کہ صدیقہ طاہرہ کی ولادت کا زمانہ آن پہنچا۔ فوجہت الی نساء قریش، تو اب ظاہر سی بات ہے اکیلی ہے، بائیکاٹ ہے، کوئی ہے نہیں، تو کوئی تو ایسے موقع پہ چاہیے، تو بنی ہاشم اور قریش کی طرف پیغام کہلوایا کہ بھائی ولادت کا وقت ہے، ایسے موقع پر عورتیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں، آ جاؤ تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ آج اگر ابھی ہم ان کے ہاں جائیں ڈاکٹر صاحب کے اور ان کا وقت ہو جائے مطلب بند کرنے کا، ارے بھائی آئی ایم ویری سوری مولانا، نماز کا وقت ہو گیا، میں بعد میں ملوں گا، یہ نہیں ملیں گے، دوا نہیں دیں گے، لیکن اخلاقی یہ ہے کہ کم از کم آئی ایم ویری سوری تو کہیں گے نا۔ ان سبوں نے یہ بھی نہیں کہا، صلوات بر محمد، یہ بھی فارسلنا الیہا، ان سبوں نے جواب کہلایا، انت عصیتنا ولم تقبلی قولنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ہماری بات نہیں مانی۔ کون سی بات نہیں مانی؟ وہی رشتے والی نا، وتزوجت محمدا، اور ہماری تو سنی نہیں تم نے، جا کے محمد سے شادی کر لی، یتیم ابی طالب، رسول اللہ کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ تزوجت محمدا یتیم عبداللہ، لیکن کیا کہا ان سبوں نے؟ تزوجت محمدا یتیم ابی طالب، ہماری تو سنا نہیں تم نے، اور تم نے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی۔ اب سمجھ میں آیا، ایسا بھتیجے کو کلیجے سے لگایا ہے کہ لوگ عبداللہ کی جگہ ابو طالب کا ذکر کر رہے ہیں۔ صلوات اور کیسا پرورش کیا، انت عصیتنا، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں۔ وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب فقیرا لا مال لہ، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں ہے، فلسنا نجی، جاؤ ہم نہیں آئیں گے۔ آپ بتائیے ایسے موقع پر اگر کوئی خاتون نہ ہو تو ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہوگا؟ اسی عالم میں فاغتمت بذالک خدیجہ، کافی کہ اب کیا ہوگا کہ اتنے میں 4 نسوہ۔ اچھا یہ بتائیے، چاہے جتنا بہادر آدمی ہو، پھینکنے والے تو ایک سے ایک ہوتے ہیں دنیا میں نا۔ جب میں صاحب جنگل میں چلا گیا اور وہ صاحب 8 میٹر لمبا ہم کو ایک شیر دکھ گیا اور ایسا کیا، پھینکنے والے ملتے ہیں نہیں ملتے؟ وہ چاہے جتنا بہادری کا اعلان کرنے والا ہو، اگر کمرہ بند ہو، کوئی کھٹکھٹائے نہ، دروازہ کھولا نہ جائے اور آپ کے سرانے 4 آدمی کھڑے ہو جائیں اچانک، حالت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاہے جتنا بہادری کا دم بھرنے والا ہو۔ اسی عالم میں کہ نہ کسی نے جو ہے نوک کیا، نہ دروازہ کھولا گیا، اذ ہوا 4 نسوہ، 4 عورتیں، سمر طوال، یہ ہوا کلر لابی لابی، کانہن نساء بنی ہاشم، لگ رہا تھا جیسے خاندان بنی ہاشم کی عورتیں ہیں۔ تو فاستوحشت بذالک، تو ٹینشن تو ہوگا نا بھئی، اچانک کون ہے آپ لوگ؟ تو اس میں سے ایک بولی، لا تستوحشی یا خدیجہ، خدیجہ ٹینشن مت لیجئے، گھبرائیے مت، انا رسول ربک الینا، الیکی، ہم آپ سب آپ کے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لنلی من کے ماتل النساء من النساء، تاکہ ایسے وقت عورتیں جو ایک دوسرے کا سپورٹ کر سکتی ہیں، ہم آپ کا وہ ساتھ دے سکیں۔ پھر جو خاتون بول رہی تو اس نے تعارف کروایا، انا سارہ، میں سارہ ہوں، وہذہ مریم ابنت عمران وہی رفیقتک فی الجنہ، اور یہ مریم ہے، وہذہ آسیہ بنت مزاحم، یہ آسیہ ہے، وہذہ کلثوم موسیٰ، یہ کلثوم ہے موسیٰ کی بہن، ایک داہنے بیٹھ گئی، ایک بائیں بیٹھ گئی، والثالثۃ من خلفہا، تیسرے پیچھے بیٹھ گئی، ایک سامنے آ گئی۔ اب امام فرماتے ہیں ان بہشتی عورتوں کے ذریعے فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، اس طرح سے صدیقہ طاہرہ کا وجود مبارک
پاک و پاکیزہ اس کائنات میں آیا ہے۔ صلوات اب یہاں پر میں روک کے حدیث کو آگے بھی آتا ہوں، ایک جملہ کہہ دوں۔ قرآن کی ایک آیت بہت بڑھیا چپک رہی ہے یہاں، اور ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے، ہمیں کیوں مارا تم نے، ہم تو خود ہی رونے والے تھے۔ یہ آپ لوگوں کے یہاں بولی جاتی نہیں، ہم لوگ بلا وجہ ہمیں مارا، ہم تو خود ہی رونے والے تھے، مطلب بلا وجہ تم لوگوں نے بائی کاٹ دیا، ہم تو خود ہی چاہ رہے تھے کہ تم لوگ نہ آؤ۔ یا اس موقع پر ایک آیت بہت بڑھیا چپک رہی ہے، ارشاد ہوتا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اپنے جگاڑ میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے، اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ تو پریشان ہوں گی، جھیلیں گی، تب ہمارے پاس آئیں گی پھر اپنی شرطوں پر۔ اللہ اپنی تدبیر میں ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم لوگ آؤ، اللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے تو جو اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ آئے؟ جواب کس کی ولادت ہے؟ بولیے جناب، وہ کون ہے؟ مرکز آیہ تطہیر، نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ اور سمجھ میں آیا ہمیں مارا کیوں؟ ہم تو خود ہی رونے والے۔ فلما، جلدی جلدی، فلما سقطت الی الارض، جب وجود مبارک زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، بی بی سے ایک نور ساطع ہوا، حتی دخل فی بیوتات مکہ، یہاں تک کہ مکے کے ایک ایک گھر میں یہ نور چمکا، نہ یہ کہ مکہ بلکہ نہ مشرق نہ مغرب، زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں جہاں یہ نور چمکا نہ ہو۔ اب سمجھے آپ کہ دنیا کا کوئی گوشہ بچا نہیں ہے جہاں سید نہ پائے جاتے ہوں۔ اب جب ولادت ہو تو 10 عدد حوریں آئیں، معہن طست من الجنہ وابریق من الجنہ، ان کے پاس جنت کی لگن، جنت کا لوٹا، وفی الابریق ماء من الکوثر، اور اس لوٹے میں آب کوثر، فتناولتها التي كانت بین یدیہا، تو وہ لیڈی جو سامنے تھی اس نے بی بی کو لے لیا اپنے ہاتھ میں، فغسلتها بماء الکوثر، اور آب کوثر سے بولیے غسل دیا گیا، ثم اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر 2 سفید کپڑے نکالے، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، واطیب ریحا من المسک، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ یہ 2 کپڑوں کی ضرورت کیا ہے؟ فلفتھا بواحد، ایک کو جسم پہ لپیٹ دیا۔ یہ بتائیے اگر ہماری بیوی بے پردہ گھومتی ہے تو ہم کو سزا ملے گی یا بیوی کو؟ سوال، اس پر رکا جائے یا نہیں آگے بڑھے؟ صلوات برمائیں، رکے رکے۔ کہ 2 طرح کے شوہر ہوتے ہیں، ایک شوہر وہ ہے کہ جو کہتا ہے بھائی پردہ کرو، یہ بات غلط ہے، وہ سنتی نہیں ہے، اس کا میٹر نہیں ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، وہ سائڈ۔ لیکن کچھ شوہر وہ ہیں، آپ سے ملیے، ہماری وائف ہے، والمرأة اذا خرجت من دار زوجها متزينة متعطرة
والزوج بذات راض، اگر عورت گھر سے نکلتی ہے زینت کر کے، خوشبو لگا کے، والزوج بذات راض، اور شوہر اس پر راضی ہے، شوہر اس پر خوش ہے۔ روایت کہتی ہے عورت جتنا قدم گھر سے باہر رکھے گی، ہر قدم کے عوض شوہر کے لیے جہنم میں ایک گھر بنتا جائے گا۔ لہذا جو خواتین یہاں تشریف فرما ہیں وہ تو سن رہی ہیں، حالانکہ مشکل ہے سننا، اس لیے وہ خود ہی باتیں کر رہی ہیں، سنیں گی کیا، لیکن میں بھی کہ شاید دو ایک اس میں سن رہی ہیں، آپ سب کو نہیں کہہ سکتے، تو ایک جو ہے بیچاری بہت توجہ سے سن رہی ہوں گی، صلوات پر محمد، لیکن جو بھی سن آپ گھر جا کے اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو یہ روایت سنائیے کہ جب غسل ہو گیا، اخرجت خرقتین بیضاوتین، دو سفید کپڑے نکالے، فلفتھا بواحد، ایک کو جسم پہ لپیٹ دیا، دوسرے کپڑے کی کیا ضرورت تھی، وقنعتھا بالثانیہ، دوسرے کا مقنا بنا دیا، اس کا فاطمہ کے لیے جن کی ابھی ولادت ہوئی ہے، کم از کم اتنا جا کے اپنے گھر بتائیے گا ضرور کہ تم اپنے آپ کو جس کی کنیز کہتی ہو اس فاطمہ کے لیے پیدا ہوتے ہی بہشت سے مقنا آیا تھا، اب اگر تم سر کھلے نکلو گی تو کچھ ہو سکتی ہو کنیز سیدہ نہیں ہو سکتی۔ صلوات پر محمد۔ تو اس کے بعد جب مقنا اب یہاں پر کتنا پہنچا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، یہاں پر ایک 10-15 منٹ رکنا پڑا، اس لیے کہ عجیب روایت ہے آگے۔ ثم جب غسل ہو گیا، کپڑا پہنا لیا، مقنا لگا دیا، تب انہی خواتین میں سے ایک نے کہا ثم استنطقتھا، تو اس نے کہا جناب فاطمہ سے کچھ بولیے۔ یہ کون سی بات ہوئی کچھ بولیے، ابھی تو پیدائش ہوئی ہے، ابھی تو پیدا ہوئی ہے، پیدا ہوتے ہی کیسے بول سکتا ہے کوئی؟ آپ لوگ بھی عجیب بات کر رہی ہیں، جائیے آپ کا کام ہو گیا نا، نہلا لیا، کپڑا پہنا لیا، پیدائش ہو گئی، جائیے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی کیسے بولے گا، تو عجب نہیں وہ عورتیں جواب دیں تو بھیا ہم سے کیا مطلب، بولیں یا نہ بولیں، ہم تو تمہارے لیے جو ہے راستہ صاف کر رہے تھے، ہم تو تمہارے لیے بلوا رہے تھے۔ ہم نے کہا ہم سے کیا مطلب، تو آج اگر یہ نہیں بولے گی تو تم لوگ پھنس جاؤ گے۔ ہم نے کہا ہم کیسے پھنس جائیں گے، تو اس لیے کہ نبی کی حدیث آنے والی ہے علی کے لیے، لولا علی لما کان کف لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ فوراً یہ سوال ہوگا علی تو پیدا ہوتے ہی بولے، فاطمہ کہاں بولی، پھر کیسا کفو؟ صلوات پر محمد اب یہاں پر 5 منٹ اور رک جاؤں میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم علی ہی کا بولنا نہیں مانتے، تو کیا مطلب، کہیں ممکن نہیں ہے بھائی، عقلاً ممکن نہیں، کیسے آدمی پیدا ہوتے ہی بول سکتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کتنی دور سے چلتا ہے، صلوات علیہ وسلم، عقلاً ممکن نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی کیسے بول سکتا ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ کیسے بولے، بولے کہ نہیں بولے، میں جان بوجھ کے یہاں نہیں رک رہا ہوں، عیسیٰ کیسے بولے، تو وہ نبی تھے، وہ روح اللہ تھے، وہ صاحب کتاب تھے، وہ اولو العزم تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ان سے افضل ہے، لیکن سامنے والا نہیں مانے گا، وہ کہے گا صاحب وہ نبی تھے، تو ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ قرآن جو ہے بڑی دور سے چلتا ہے، صلوات پر محمد۔ اور بھی ہے، یہی کہنا اور بھی ہے، تو یہ چلیے صاحب عیسیٰ والی بات مت مانیے آپ، وہ نبی تھے بقول آپ کے، تو اب صاحب جو ہے وہ
زلیخا نے بلوایا ہے نا، اور جناب یوسف سے مطالبہ گناہ ہوا، بہت تیزی سے جا رہا ہوں. جناب یوسف بھاگے، زلیخا نے دوڑایا. جیسے ہی آخری دروازے پہنچے، دروازہ کھلا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. لو سامنے شوہر کھڑا تھا زلیخا کا. یہ تو رگے ہاتھوں کیس ہو گیا نا، یہ کیا ہو رہا بھائی؟ تو اب زلیخا نے فوراً جو ہے جناب یوسف پہ الزام رکھ دیا. مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ رکھے سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے. اب جناب یوسف نے پکا پکا قرآن کہتا ہے انہوں نے فرمایا یہ راودتنی عن نفسی، یا مجھ سے کوئی ساری بدماشی اس کی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی. تو زلیخا شوہر نے کہا بھی کیسے مانا جائے گواہ؟ زلیخا نے کہا میرے پاس گواہ ہے، اور اس نے اپنی نوکرانی کو لا کے گواہ کے طور پر پیش کر دیا. اور بات ہی بالکل صحیح کہی اس نے کہ صاحب وہ جو آئی ہیں رشتہ دار آپ کی، ان کا بچہ صبح سے روئے جا رہا تھا، چپ ہی نہیں ہو رہا تھا. ہم نے دیکھا یہ ادھر گئے اس کمرے میں، اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور چپ ہو گیا. پھر اس کے بعد میڈم کے کمرے میں چلے گئے، نکلتے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہی ہے. پوری بات سچی ہے. مگر جناب یوسف کو کلک ہو گیا کہ جو بچہ چپ ہو سکتا ہے وہ بچہ بول بھی سکتا ہے. جو چپ ہو سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے. کا گواہ ہے میرے پاس، بلاؤ کا وہی بچہ. تو شوہر نے اس کے کہا لانے دیجیے. اس کو کیا پتا بچہ بول جائے گا. جناب یوسف آئے، بول بیٹا. اللہ کے قدرت سے جیسے ہی یوسف نے کہا بچہ بول پڑا. قرآن میں ہے نا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر قمیص ان کی آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچ بول رہی ہے، یوسف جھوٹ بول رہا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیص ان کی پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، یوسف سچے ہیں. معاملہ واضح ہو گیا. یہ جو بچہ بولا ہے نہ کوئی نبی ہے نہ پیغمبر ہے، اللہ سمجھ رہا تھا کہ تم نہیں مانو گے. چلو یہ ہو گئی بات. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک دن جب جناب یوسف کا بڑا وہ ہو گیا اور عزیز مصر ہو گئے، سمجھے اب پرائم منسٹر تو وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، جبکہ تھا بادشاہ کے خاندان کا، مگر وہ غربت آ گئی. تو جبریل آئے، دل لگے یہ آدمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں. کا بھیا اس کا ذرا خیال رکھیے گا، یہی تھا جس نے آپ کی جو ہے وہ گواہی دی تھی. تو اس کا مطلب وہ نبی ہے نا. ایک اور سنا دیں آپ، قرآن میں جائیے گا 30ویں پارے میں، سمجھے اصحاب اخدود کا قصہ ہے. سمجھے اصحاب اخدود کیا ہے؟ اس زمانے سورہ بروج میں ہے. اصحاب اخدود کا کیا ہے؟ زمانہ بادشاہ کا تھا کسی، تو جو نبی تھے ان کی تعلیمات سے لوگ دھیرے دھیرے اس نبی پر ایمان لانے لگے. بادشاہ ڈر گیا کہ جب سب اس کے طرف ایمان لے آئیں گے تو ہماری سرکار نہیں رک پائے گی. تو اس نے ایک گڈھا کھدوایا، آگ جلوائی اور سب کو بلا لیا جو ایمان لائے تھے، یا تو اپنے پرانے مذہب پہ واپس ہو یا کود جاؤ. تو کچھ واپس ہو گئے، کسی نے کچھ نے جان دے دی. ایک عورت تھی، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ دین بچانا چاہتی تھی لہٰذا کودنا چاہتی تھی، مگر ممتا، گود میں بچہ آگ تک جائے بیک ہو جائے بیک ہو جائے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بچہ بول پڑا، اماں ہم ہاتھ پر ہیں کود جاؤ. یہ کوئی نبی نہیں تھا. صلوات پر محمد. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی روح سے بچے کا بولنا ناممکن نہیں ہے. جب وہ بول سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، تو علی بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک. اور جب علی بول سکتے ہیں تو فاطمہ کا بولنا ضروری ہے، ورنہ کفو کہاں سے رہ جائے گا. لہذا ثم استنطقتھا، پھر اس خاتون نے کہا کچھ بولیے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ویری سوری، میرا مقصد آپ کا امتحان لینے کا نہیں ہے. کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ، پڑھو. واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی تو پڑھا جاتا ہے. ثم استنطقتھا، پھر کہا کہ کچھ بولیے.
فنطقت فاطمہ بالشہادتین، جناب فاطمہ بول پڑی. کیسے؟ شہادتین. شہادتین کیا ہے؟ ابھی جو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ، تو یہ پہلی شہادت تو ویسے ہی دی جیسے آپ لوگوں نے دی، فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن اگلا کلمہ جو ہے جیسے فاطمہ نے پڑھا ویسے دنیا میں کوئی نہیں پڑھ سکتا. کیسے؟ فرمایا فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں. لیکن دوسرا وَأَنَّ أَبِي سید الانبیاء، اور میرا باپ ہے. کوئی دنیا میں ایسے کلمہ پڑھنے؟ صلوات بر محمد. اور میرا باپ سید الانبیاء، وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار. بس آ گیا بتاوا. ثم سلمت علیہن، پھر یہ جو چاروں خواتین تھی ان کو سلام کیا. دیکھیے سلام کرنا کوئی کمال نہیں ہے، جو بول سکتی ہے وہ سلام بھی کر سکتی ہے. جیسے اب آپ ہیں یہاں کھڑے ہیں تو معلوم ہے کوئی مومن ہوں گے، سلام علیکم، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ کون ہیں. پہچان ہونا ضروری. یہ پہنچے وہاں سلام علیکم علیکم السلام. جب تک انہوں نے ڈاکٹر ہادی حسن نہیں کہا نام دماغ سے نکل گیا تھا. شکل تھی دماغ میں، تو اکثر شکل دماغ سے نکل جاتی ہے، نام رہتا ہے، نام دماغ سے نکل جاتا ہے، شکل رہتی ہے. تو جس سے روزمرہ آپ کی ملاقات ہے اس کو بھی آپ پہچاننا کوئی ضروری، اور خاص کر کے شوگر والے بیچارے نہیں پہچان پاتے نا، کیونکہ یہاں ہیں تو سب شیعہ ہی ہوں گے. سلام علیکم. یہ ہم فرض کیجئے ہم آئے ابا قبا پہن کر کے، تو اب کیا نام ہے آپ کا چچا؟ ہادی صاحب. یہ ابھی وہاں اوپر آپ گئے تھے نا اوپر ابھی، تو یہ بیچارے ہماری لیے کوئی ملاقات نہیں. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات تھی، مل لیے، پھر بیٹھے تب انہوں نے دیکھا تو پہچانتے تو ہے نہیں، جلدی سے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا. کیوں؟ اب آپ پہنے تو کوئی مولا نہیں ہوگا ہے نا. پہچانے چاہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سلام کریں تو پہچان بھی رہے. لیکن جناب فاطمہ نے ان لوگوں کو سلام جنرل نہیں دیا، بغیر پہچانے نہیں دیا. اب جو جملہ ہے وہ یہ ہے ثم سلمت علیہن باسمہن، پھر فاطمہ نے ان چاروں کو نام لے لے کے سلام دیا. صلوات. مسئلہ یہاں ہے کیا؟ نام لے لے کے سلام. سارا، اے مریم، اے آسیہ، اس میں سب سے کم عمر کی جناب مریم ہے، جناب عیسیٰ کی والدہ. اور پرانی سب سے کون ہے؟ جناب سارا، ابراہیم کی زوجہ ہے نا، ہزاروں سال. وہ فاطمہ، بس یہیں پر مجلس گھوم رہی ہے، وہ فاطمہ جو پیدا ہوتے ہی سینکڑوں سال پہلے اس دنیا سے گزر جانے والی خواتین کو بائی نیم بائی فیس پہچان لے. کیا وہ فاطمہ کل کو میدان محشر میں اپنے ان چاہنے والوں کو نہیں پہچان؟ اور اسی پر ایک روایت اور ختم و دعا پانچویں امام کے ساتھ کیسے پہچانے کی وجہ. اس تذکرے کا ثواب شہید کی روح تک پہنچا دے، اور شہید کی دعائیں ہمارے شامل حال فرما دے. کیسے پہچانیں گے؟ پانچویں امام کے صحابی ہیں جناب جابر جحفی. ایک دن آئے، کہنے لگے کہ مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث سنا دیجئے کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک، کہ آپ کے شیعوں سے جب بیان کریں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. ہے نا، بالکل نعرے والی حدیث. مولا بیان کر دیجیے مطلب. حضرت نے فرمایا بیٹھو. اب امام فرماتے، پانچویں امام سے روایت،
کہ فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے میرے جد نے، ان سے رسول اللہ نے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی محشر ہوگا، سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو، پھر میں وہ خطبہ دوں گا، آج تک کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ پھر اوصیاء کا ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ممبر میرے وصی علی کا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا علی اخطب، علی ایسا خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کا ممبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا میرے دونوں بیٹے وَرَيْحَانَتَيْ، میرے دونوں پھولوں کا ممبر ہوگا۔ اللہ کہے گا اخطبہ، تم لوگ بھی خطبہ دو، ایسا خطبہ دیں گے آج تک اولاد نبی میں کسی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ ثم ينادي المنادي وهو جبرائیل، پھر پکارنے والا پکارے گا، وہ کون ہوگا؟ جبرائیل۔ این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این آسیہ بنت مزاحم، این ام کلثوم ام یحییٰ بن زکریا، کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، قیام فرمائیں گے۔ اس کے بعد آواز قدرت آئے گی، یہاں سے سنیے، لمن الکرم اليوم، بتاؤ آج کرم کس کے قبضے میں ہے؟ کون جواب دے گا؟ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار، پھر یہ لوگ جواب دیں گے آج کرم فقط اور فقط اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جیسے یہ کہیں گے اللہ کے پاس، اب اللہ کہے گا تو انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو میں نے اپنا کرم عطا کر دیا آج محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو۔ اب یہ کرم ان کے پاس ہے۔ اتنے میں جبرائیل آواز لگائیں گے، یا اہل الجام تقطع الرؤوس وغض الابصار، اے محشر والو گردن جھکا لو، آنکھیں بند کرو، فإن فاطمہ بنت محمد تسیر الی الجنہ، اس لیے کہ بی بی جنت کی طرف تشریف لے جا رہی ہے۔ نور کا ناقہ آئے گا، پھر ناقے کی بھی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ 1,00,000 فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے پورے پروٹوکول کے ساتھ بی بی کو لایا جائے گا، کہاں؟ بہشت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر پہنچیں گی، رک جائیں گی۔ اب یہاں سے سن لیجیے اور گھر جا کے اللہ کا شکر ادا کر لیجیے گا کہ اس نے توفیق دی کہ آپ رک گئے شہزادی کی اس فضیلت کو سننے کے۔ اللہ اکبر، آواز آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی آپ؟ میں نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے، بہشت میں تشریف لے جائیے۔ بی بی کا جواب ہوگا آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ پڑھتے ہیں نا، المخفیت قبرہ المجہولت قدرہ، جس کی قبر بھی مخفی ہے، جس کی قبر منزلت میں چھپی ہوئی ہے۔ ہاں فرماتی ہیں، فرمائیں گی آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی تو ارجعی، واپس جائیے، وانظری، خود جا کے دیکھیے جس کے دل میں آپ کی محبت ہو یا آپ کی اولاد کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو۔ اولاد کا مطلب امام نہیں، اولاد کا مطلب امام حسن و حسین نہیں، اولاد کا مطلب سادات ہیں، جنرل اولاد۔ اولاد کا مطلب یہ شہید بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، اس آگرہ میں رہتے ہیں، آ سکتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، آئیے، جائیے، آپ خود دیکھیے جس کے دل میں آپ کی یا آپ کے بچوں کی محبت ہو، ان کا ہاتھ پکڑیے، بہشت میں داخل کر دیجیے۔ اب یہ میری مثال نہیں، 5ویں امام کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں کہ بی بی آئیں گی محشر میں، اب یہ جملہ امام کا ہے، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی بی بی پورے محشر سے اپنے چاہنے والوں کو چن لے۔ اللہ اکبر۔ پھر بہت سے لوگ ہوں گے
جن پر کرم فاطمہ نہ ہو جائے گا، اب ان کو لے کے چلے گی۔ اسی بہار میں یہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بچیں گے بی بی کی شفاعت پر، تو جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا رکو، تم لوگ بھی رکو۔ یہ رک جائیں گے، پھر الٹا خدا پوچھے گا ما التفاتکم یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب یہ لوگ کہیں گے خدا خدا مرتے دم تک رہ گئے۔ پھر یہ لوگ جو بی بی کے طفیل میں بچ جائیں گے نا، وہ کہیں گے اللہ کا کہ جاؤ بہشت میں جاتے کیوں نہیں؟ ہم فاطمہ کی شفاعت قبول کر لیں۔ یہ کہیں گے اللہ ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا فرمائے گا تو تم لوگ بھی محشر میں واپس جاؤ اور خود جا کے دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا۔ جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا۔ کھانا کھلائیے گا کسی کو 400-500 روپے لگ جائیں گے آج۔ ہم تو رکشہ چلاتے ہیں صاحب، 400 روپے مشکل سے کماتے ہیں، ہم کیا کسی کو کھلائیں گے؟ کپڑا بھی کسی کرتا پاجامہ دیجیے گا 500 روپے ہو جائیں گے، تو ہم تو رکشے والے آدمی ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پہنا پاتے۔ کیا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے؟ اگلا جملہ جاؤ دیکھو جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تم کو ایک گلاس پانی پلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، جاؤ ہاتھ پکڑو بہشت میں داخل کر دو۔ امام فرماتے ہیں، 5ویں امام سے تھی نہیں حدیث، قسم کھاتے ہیں فرماتے ہیں واللہ یا جابر، خدا کی قسم پھر کل کو میدان محشر میں وہ کرم ہوگا فاطمہ کا سوائے منافق کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں کہ جس پر بیوی کا کرم نہ ہو جائے۔ ہاں 50 منٹ میں آپ کو 1400 برس کے بعد ادھر ادھر کتاب دیکھ کے میں نے آپ کو یہ فضائل بی بی کے سنا دی ہے، اور بھی بہت کچھ۔ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے فاطمہ کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ آیت تطہیر نازل ہوئی، مشہور ہے 6 مہینہ، بعض کتابوں میں 9 مہینہ، روزانہ رسول اللہ جاتے ہیں فاطمہ کے دروازے پر، صبح کو سلام کرتے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم تھا ان لوگوں کو، مگر یہی عجیب ہے کہ دنیا نے اندھا کر دیا ہے، دنیا کی چیزوں نے ان کو، وہ فاطمہ جس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، وہ بیوی جس کو اپنی بخشش کا وسیلہ بنا سکتے تھے، اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی، اس کو بازو پر اتنی زور کا کوڑا کہ مرتے دم تک وہ سیاہ نشان باقی رہے، اس کا بچہ مار دیا جائے، اتنا ستایا گیا کہ خود فرماتی ہیں بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑھتے تو دن اپنا ہو جانا۔ اللہ اکبر، اتنا ستایا گیا، کل 95 دن۔ ہاں وقت وہ آیا کہ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی،
روایات کہتی ہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا ہلموا تزودوا من امکم، آؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی مولا نے فرمایا بندے کفن ٹوٹ گئے، فہنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، ایک صیحہ کیا، کلیجے سے بچوں کو لگا لیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے میرے کانوں میں زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں نے بحران برپا ہے۔ دو تین جملے اور ختم و دعا، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی اپنی عقل کا استعمال بھی کرے، کچھ کامن سینس کا۔ دیکھیے جب انتقال ہوتا ہے کسی کے یہاں، موت ہوتی ہے تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت آدمی بلک کے روتا ہے نا، تڑپ کے روتا ہے، پھر کام میں لگ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن چاہے جتنا تھکا ہو، چاہے جتنی مصروفیت ہو، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے آدمی کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رات کا جب کچھ حصہ گزر چکا، یہ خاص خاص لوگ جب آنے لگے، جیسے ہی مولا نے سلمان کو دیکھا دوڑ کے کھڑے ہو گئے، تڑپ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا، فرماتے سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا۔ سلمان جانتے ہو جب فاطمہ کی شادی ہوئی تھی رخصتی کے وقت نبی کے گھر سے زہرا کے ناطے کی لحار پکڑ کے میرے گھر تک تم ہی تو لائے تھے نا۔ اچھا ہوا سلمان آئے، چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا دیں۔ اللہ اکبر، جنازہ تیار ہے۔ پھر وہی عقلی بات آپ کیجئے، 2-3 منٹ اور ختم و دعا، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے، کبھی کبھی لڑکا آ رہا ہے صاحب 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے، لیکن جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اس وقت کوئی بچوں کو چیخنے سے روک سکتا ہے؟ آدھی رات کو فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، حسن و حسین جیسی اولاد، بولیے چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں تڑپنا چاہیے، لیکن مشکل کیا ہے؟ اماں کی وصیت ہے جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ آواز بلند ہوگی، آواز جا سکتی ہے، سن کے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اماں نہیں چاہتی۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ شاید یہی وجہ ہے بعض بزرگوں کہنا آگے آگے بی بی کا جنازہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین قریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ۔ جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ بہت آپ نے دفن میں شرکت کی ہوگی نا، ہاں؟ ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے کتنے مرد چاہیے؟ کم از کم 1 سرانے اوپر کی بات کر رہا ہوں، 1 پائتی، بیچ میں کمر میں کپڑا، 3 تو یہ اوپر چاہیے نا۔ اس آدھی رات کو مولا کیا کرے؟ لیکن نہیں، کوئی ضرورت نہیں علی کو کسی کی۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ اتنی لاغر ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ مولا کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ بچوں کی طرح فاطمہ کے جنازے کو امیر المومنین نے اکیلے اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ اب قبر کے کس کو حسن حسین کو اتار دیں؟ ہاں لگتا ہے رسول اللہ کو علی کی اس مشکل کا اندازہ تھا، 2 ہاتھ
مولا کو پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ نظر آئے، علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو، لاش حوالے کر دے، قبر برابر ہو گئی۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا نا کہ نہیں، حالات کہتے ہیں چیخو، مصیبت کہتی ہے رو، حالات کہتے ہیں آنسو نہ نکلنے پائے۔ جب حسن و حسین نہیں رو سکتے تو مولا روئیں گے؟ ہاں، اور اگر مولا چیخنے لگے تو بچوں کو کون سمجھائے گا؟ لیکن اب تک برداشت کرنے والا میرا مولا، اب تو قبر برابر ہو گئی نا، اب تو کوئی ڈر نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جیسے ہی قبر برابر ہوئی، امیر المومنین بیوی کی قبر مبارک پہ بیٹھ گئے، رخ کیا قبر پیغمبر کا، فرماتے ہیں سلام ہو یا رسول اللہ، آپ پر میری طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے ابھی آپ کو بتلائیں گی۔ پھر عجیب، امام سے زیادہ صابر کوئی دنیا میں نہیں ہوتا نا، لیکن کہتے کہتے اچانک مولا فرماتے ہیں قلّا یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ عباس مولا کے چچا آئے، بازو تھاما، پکڑا کے کسی صورت سے ڈالا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب مرحوم و مغفور شہید قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ جلیل علماء مرحوم امیر حامد حسین ناصر الملت نصیر الملت وغیرہ کی روحوں تک پہنچا دیں، ان کی گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، ان بزرگوں کی دعائیں ہمارے شامل حال فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔